أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آیت نمبر 26 سورہ نساء یریدو را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے اور اس کے معنی ہے چاہتا ہے. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ لیبین کہ بیان کر دے بیان کرے با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے لکم تم سب کے لیے وَيَهْدِيَكُمْ ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور ہدایت دے تم سب کو سننا اس کے روٹ ورڈ ہے سین نون نون اور سنت سے نکلا ہے اسم ہے یہ اس کے معنی ہے سنن الذین یعنی طریقے پر راہ پر ان لذینہ ان لوگوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے وَيَتُوبَ اور توبہ قبول کرے تا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ہے یہ علیکم تم سب کی واللہ اور اللہ علیم مسلسل علم والا حکیم حکمت والا ہے واللہ اور اللہ یرید چاہتا ہے ان یتوبا کہ توجہ متوجہ ہو یا توبہ قبول کرے علیکم تم سب کی ویرید اور چاہتے ہیں یرید الذین وہ لوگ یتبعون تابعین اس کا روٹ ورڈ ہے یہ فعل ہے جو پیروی کرتے ہیں یتبعون الشہوات شین ہا واو اس کا روٹ ورڈ ہے یہ اسم ہے اور اس کے معنی ہے خواہشات کی شہوات کی آم کے تمیلو میم یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے اس کے معنی ہے پھر جانا یا جھک جانا یعنی تمیلو یعنی پھر جاؤ یا جھک جاؤ اور اسے یاد رکھ سکتے ہیں آپ مائل ہو جانا سے کہ مائل ہو جاؤ مائلن مائل ہو جانا عظیمہ بہت زیادہ یعنی بہت دور کا یرید اللہ چاہتا ہے اللہ ان یخفف کہ تخفیف کر دے خا فا فا اس کا روٹ ورڈ ہے کہ ہلکا کر دے تخفیف کر دے آنکم تم پر وخلق اب یہ وائس چینج ہو رہی ہے اور پیدا کیا گیا ہے خا لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے خلق الانسان انسان ضعیفا کمزور آیت نمبر 29 یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تأکلوا الف کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے کھاؤ یعنی لا تأکلوا نہ کھاؤ فعل ہے یہ لا نہ کھاؤ اموالکم مال اپنے بینکم آپس میں بالباطلی باطل طریقے سے یا ناحق الا مگر ان کہ تکونا ہو
काफ वाओ नून इसका रूट वर्ड है तिजारतन तिजारत, से तराजिन रजामंदी से या खुशी से, राज़ वाओ इसका रूट वर्ड है मियकुम तुम में, वला और ना तक़तुलू तुम कत्ल करो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है बिकुम तुम पर रहीमा मेहरबान रहम करने वाला। वमन यफ़अल और जो कोई करेगा ज़ालिका ये उद्वानन तादी या हद से बढ़ना, उद्वानन तादी से, व जुल्मन और जुल्म से, फसौफा पस अन करीब नुस्लीही हम डालेंगे उसे, स्वाद लाम या इसका रूट वर्ड है नारा आग में, वकाना और है, जालिका ये, अलल्लाहि अल्लाह पर, यसीरा आसान, या सीन रा यसीरा का रूट वर्ड है। आयत नंबर 31। इन अगर, तज तनीबू तुम इज्तनाब करो, जीम नून बा इसका रूट वर्ड है फेल है, या तुम बचते रहो, कबाइरा काफ बारा इसका रूट वर्ड है, यानी बड़े या गुनाह से, माँ जो तुन हऊना नून हा या इसका रूट वर्ड है, जिनसे मना किया जाता है, अनहु उससे, नुकफ्फिर काफारा इसका रूट वर्ड है, तो हम दूर कर देंगे, हम माफ कर देंगे, अंकुम तुम सब से, सय्यातिकुम तुम्हारे छोटे गुनाह, सीन वाव अलिफ इसका रूट वर्ड है, वनुदखिलकुम और दाखिल करेंगे, दाल लाम इसका रूट वर्ड है, तुम सबको, मुदखलन दाखिल करना, करीमा इज्जत के मकाम में, करम के मकाम में, वला और ना, ततमन्नऊ मीम नून या इसका रूट वर्ड है तमन्ना करो, माँ जो, फज़्ज़लल्लाहु फजीलत दी अल्लाह ने, बड़ाई दी अल्लाह ने, बिही इसके साथ, बाज को तुम में से, अला बाज पर, लिर्रिजाली मर्दों को, नसीबुन हिस्सा है, मर्दों के लिए नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो, मिम्मक तसबू उन्होंने कमाया, काफ सीन बा इसका रूट वर्ड है, वलिन्निसाई और औरतों के लिए, नसीबुन हिस्सा है, मिम्मक तसबना उसमें से जो उन्होंने कमाया, ये औरतों के लिए जमा का सीगा है, गायब के उसमें मुअन्नस का जमा का सीगा है, माजी का। वस अलू
اور سوال کرو یا مانگو. سین الف لام اس کا روٹ ورڈ ہے. وَاسْأَلُ اللَّهَ اللہ سے. من فضلہ اس کا فضل. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکل ہر شیء چیز کا علیما علم رکھنے والا. وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے. جعلنا ہم نے بنائے. جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. موالیہ واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہاں پہ اس سے مراد وارث ہے. اس کی ہم تفسیر میں ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں. مما اس میں سے جو ترکا چھوڑا. ترکل والدانی والدین نے. والاقربون اور رشتہ داروں یعنی قرابت والوں نے. والذین اور وہ لوگ جن سے عقدت باندھ رکھا ہے یعنی معاہدہ ہوا ہے. عین قاف دال اس کا روٹ ورڈ ہے. ایمانکم تمہارے عہد. فآتوہم پس دے دو ان سب کو. نصیبہم ان کا حصہ. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے. علی پر. کلی ہر شیء چیز پر. شہیدا گواہ. جی اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں. اب اس رکوع میں جو پہلی 3 آیات ہمارے پاس آ رہی ہیں. آیت نمبر 26 27 اور 28. ان میں احکام شریعت کے ضمن میں فلسفہ اور حکمت کا بیان ہو رہا ہے. یعنی کہ بعض اوقات احکام شریعت کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے. اسے جب حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو تو طبیعت میں ناگواری محسوس ہونے لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں نے شریعت کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکا. تو اس لیے اللہ تعالی ان آیات میں فرماتے ہیں. آیت نمبر 26 میں آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کرتے اور تمہیں ہدایت بخشے ان راستوں کی جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے. یعنی پہلے گزرے ہوئے لوگ نیکوکار بھی تھے اور بدکار بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم انبیاء صالحین اور نیکوکاروں کا راستہ اختیار کرو جو صراط الذین انعمت علیہم. اور دوسرے راستوں سے بچے رہو اور اللہ تعالیٰ تم پر نظر عنایت فرمائے. اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے. اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ. وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا رجحان صراط مستقیم کے بجائے غلط راستوں کی طرف ہو جائے. ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ. آج کے دور میں بھی جو عورت کی آزادی کی بنیاد پر حقوق نسواں کی بنیاد پر جو دنیا بھر میں تحریکیں چلتی ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالی کی عائد کردہ حدود و قیود کو توڑ کر جنسی بہراروی پھیلانے کی ایک سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے اپنے سے بوجھ کو ہلکا کر دے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر بوجھ ڈال رہا ہے. اللہ تو تم پر تخفیف کرنا چاہتا ہے، تمہاری بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے. اگر تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے تو معاشرے میں گندگیاں پھیلیں گی، فساد برپا ہوگا، جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی روک تھام کے لیے چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے آسانی، ان سب کی روک تھام چاہتا ہے. وہ دراصل تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان کے اندر کمزوری کے پہلو بھی موجود ہیں، جہاں پر ایک بہت اونچا پہلو ہے جس میں روح ربانی پھونکی گئی ہے، وہاں اس کے اندر اس کا نفس بھی موجود ہے جس میں ضعف کے پہلو بھی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان 3 آیات میں یہ بتا رہے ہیں کہ نکاح کے بہت سے احکام بیان فرمانے کے بعد ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے واضح طور پر خوب کھول کر احکام بیان کرتی ہیں، کیونکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ان کو بھی اس طرح کے احکامات بتائے گئے تھے. جنہوں نے عمل کیا وہ بارگاہ خداوندی کے میں مقربین ہوئے، اور جو اپنی شہوات کی پیروی کرتے رہے وہ زناکار ہوئے. اور وہ قومیں اور وہ لوگ جو ایسے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے جن کے نزدیک حلال اور حرام کوئی چیز نہیں، تو وہ تم کو بھی راہ حق سے ہٹا کر اپنے برے ارادوں کی طرف، باطل ارادوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. تو تم ان سے ہوشیار رہنا. بعض مذہبوں میں اپنی محرم عورتوں سے بھی نکاح کر لینا درست ہے. بہت سی، آپ کو پتہ ہے، دنیا بھر میں نکاح کو ہی ختم کرنے کے حق میں بہت سی رائے ہیں، اور بہت جگہ عورت کو متاع مشترک قرار دینے کی بھی باتیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے نفس کے بندے ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بعض ضعیف الایمان لوگ ان لوگوں کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو فرسودہ پرانا خیال کرنے لگتے ہیں اور دشمنوں کی باتوں کو انسانیت کی ترقی سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس جنسی انارکی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کی ہے، ہلکے احکام فرمائے ہیں تمہاری دقتیں دور کرنے کے لیے. نکاح کے بارے میں اتنے نرم احکام دیے ہیں کہ آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں ہے تو باندیوں سے نکاح کی اجازت دے دی. مہر کے بارے میں دونوں طرفین کی باہم رضامندی سے طے کرنے کا اختیار دے دیا. اگر ضرورت پڑے تو ایک سے زائد عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت دے دی، بشرطے کہ عدل ہاتھ سے نہ چھوٹے. پھر انہی 3 آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ، کیونکہ انسان پیدائشی طور پہ ضعیف ہے، اس کے اندر شہوانی مادہ رکھا گیا ہے. اگر اس کو بالکل عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا تو اطاعت اور فرما برداری کرنے سے وہ عاجز رہ جاتا. تو اس لیے اس کے ضعف کے پیش نظر عورت سے نکاح کرنے کی صرف اجازت نہیں دی بلکہ ترغیب دی ہے کہ نکاح سے آپس میں ایک دوسرے کو نفس اور نظر کی پاکیزگی کا نفع اور دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہیں، دونوں طرف تقویت پہنچتی ہے. تو نکاح جو ہے وہ ضعف کو دور کرنے کا ایک باہمی معاہدہ ہے، ایک بے مثال طریقہ ہے. اس کے بعد آگے ہمارے پاس آیت نمبر
29 में आता है, ए अहले ईमान, अपने माल आपस में बातिल तरीके पर हड़प ना करो, सिवाय इसके कि तिजारत हो बहम रजामंदी से। यानी तिजारत और लेन देन की बुनियाद पर, जब वाक़यतन बहम रजामंदी की बुनियाद पर हो तो उससे हासिल होने वाला मुनाफा जायज और हलाल है। अब इसकी एक सादा सी मिसाल ये है कि एक शख्स की एक दुकान है, किसी भी चीज की दुकान है, सपोज जूतों की दुकान है। उसने एक जूता जो था उसकी कीमत 5,000 बताई, ग्राहक ने जूता पसंद किया और वो खरीद लिया। अब ये बहम रजामंदी के सौदे की एक सादा सी मिसाल है। जाहिर है दुकानदार को कुछ ना कुछ नफा मिला, उसने उसके लिए मेहनत की थी, कहीं से खरीद के लाया था, उसे स्टोर में महफूज किया था, दुकान का किराया दिया था, तो ये मुनाफा उसका हक है और ग्राहक को उसको देगा। लेकिन अब यही जूता बेचते हुए अगर वो दुकानदार झूठ बोलकर या झूठी कसम खाकर फरोख्त करे, या यूं जैसे अक्सर बाजारों में देखा गया है, कहते हैं कि मैंने तो इतने का लिया है, जैसे कोई भी चीज जो बिकनी होती है उसके चीज बारे में के झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, तो उसका से सारी मेहनत भी जाया हो जाती है और मुनाफा भी नाजायज और हराम हो जाता है। तो मामलात और लेन देन के वो तमाम तरीके जिनकी बुनियाद झूठ और धोखाधड़ी पर हो, जायज और नाजायज, नाजायज और हराम है। फिर इसके बाद इस आयत में आगे आते हैं, हर ना अपने आप को कत्ल करो, यानी एक दूसरे को कत्ल ना करो। इसकी इसके बारे में देखिए, तमद्दुन की बुनियाद दो चीजों पर है, एहतराम जान और एहतराम माल। एक शख्स का माल दूसरे शख्स के लिए, एक शख्स की जान दूसरे शख्स के लिए मुहतरम है, वो उसे कोई गजन नहीं पहुंचाएगा, दोनों एक दूसरे को गजन नहीं पहुंचाएंगे, तो ये उनके माबेन ये एक शरीफाना मुआहदा है जो कायम रहेगा। और ऐसी सूरत हाल में ऐसा माशरा कायम होगा, ऐसा मुल्क होगा जहां इत्मीनान होगा, अमन और सुकून होगा और चैन होगा। जब ये दोनों एहतराम खत्म हो जाएंगे, एहतराम जान भी और एहतराम माल भी, तो जाहिर है फिर वहां अमन और सुकून, चैन और इत्मीनान नहीं होगा। तो इस आयत में बातिल तरीके से एक दूसरे का माल खाने और कत्ले नफ्स दोनों को हराम करार देकर इन दोनों हुर्मतों को एक साथ जमा किया गया है। और फिर इस आयत के आखिर में बताया गया है कि यकीनन अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। फिर इससे अगली आयत में आता है, आयत नंबर 30 में, कि और जो कोई ये काम करेगा ताअद्दी और जुल्म के साथ, यानी कि ये दोनों काम बातिल तरीके से एक दूसरे को, ये दोनों काम बातिल तरीके से एक दूसरे का माल खाना और कत्ले नफ्स, तो हम जल्द उसको झोंक देंगे आग में, और ये चीज अल्लाह पर बहुत आसान है। यानी नौ इंसानी के बहुत बड़े हिस्से को जहन्नुम में झोंक दिया जाए, ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं। तो इसमें अब इसके बारे में ये जो दो आयात हैं, 29 और 30, इसमें बाज उलमा का ये ख्याल है कि जो माल नाजायज खाना है, इसमें ये भी दाखिल है कि कोई एक तो दूसरे का माल तो नाजायज तौर पे खाना शामिल है ही,
پھر اپنا مال ناجائز طور پہ کھانا بھی اس میں شامل ہے، مثلاً ایسے کاموں میں خرچ کرے جو شرعاً گناہ ہو یا اسراف بیجا ہو، تو وہ بھی اس آیت کی روح سے ممنوع اور ناجائز ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو بھی مال حاصل کیا جائے، مثلاً چوری سے، ڈاکے سے، خیانت، رشوت، سود، یہ تمام معاملات فاسدہ میں شمار ہوتا ہے۔ اور جو جائز طریقے ہیں اس میں تجارت کے علاوہ ہبہ، صدقہ، میراث، یہ سب جائز طریقے ہیں۔ تو خلاصہ اس چیز کا اس طرح سے ہوا کہ کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے، لیکن اگر رضامندی سے، یعنی کسی بھی تجارت سے، ملازمت سے یا مزدوری کا معاملہ ہو جائے تو ایک دوسرے کا مال حاصل کرنا اور اس میں مالکانہ تصرفات کرنا جائز ہے۔ اب تجارت جو ہے محنت سے کی گئی افضل ہے اور طیب ذریعہ معاش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی حلال اور طیب ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور سچی بے اور شرع، یعنی ایسی تجارت جس میں جھوٹ اور فریب نہ ہو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی ہے، بشرطے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، اور جب کوئی سامان کسی سے خریدیں تو تاجروں کی عادت کے مطابق اس سامان کو برا اور خراب نہ بتائیں، اور جب اپنا سامان فروخت کریں تو واقعے کے خلاف اس کی تعریف نہ کریں، اور جب ان کے ذمے کسی کا قرض ہو تو ٹلائیں نہیں، اور جب ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو اس کو تنگ نہ کریں۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں، گناہگاروں کی صف میں ہوں گے، سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے اور سچ بولے۔ اب یہ جو آپس کے معاملات اور لین دین کی بات آ رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی مختلف رائے ہیں کہ جیسے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت کی ایسی صورتیں پیدا کر دے کہ وہ اپنا مہر معاف کرنے پر مجبور ہو جائے، تو گو معافی کے وقت وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہے، لیکن در حقیقت یہ رضامندی نہیں ہوتی۔ پھر ہمارے پاس اس آیت نمبر 29 کے اینڈ میں جو آتا ہے کہ بھلا تقتلوا انفسکم، تو اس میں خودکشی بھی شامل ہے اور ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنا بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے جو آیت نمبر 31 آ رہی ہے، 31 اور 32 جو آ رہی ہیں، ان میں انسانی تمدن کے بہت اہم دو مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ پہلی چیز تو گناہوں کے بارے میں ہے، جس میں کبائر اور صغائر یعنی بڑے اور چھوٹے گناہوں کی تقسیم ہے۔ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور پھر کفر ہے۔ پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا، جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو انسان سے اکثر ہو جاتی ہیں وہ عموماً صغائر کے زمرے میں آتی ہیں، مثلاً آداب میں یا احکام کے جز میں کوئی کوتاہی ہو گئی، یا کسی سے بغیر ارادے کے کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے جو غیبت کے حکم میں آ گئی۔ تو کبائر سے اگر پورے اہتمام کے ساتھ بچا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے، فرائض کی پوری ادائیگی ہو، حرام چیزوں سے پورا اجتناب ہو، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے بارے میں نہ تو ایک دوسرے پر زیادہ گرفت اور نکیر کی جائے اور نہ ہی خود زیادہ دل گرفتہ ہوا جائے، ان کے بارے میں، چھوٹی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھی جائے، یہ امید رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، ان کے بارے میں استغفار کیا جائے۔ تو صغائر جو نیکیوں کے ذریعے ہے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اعضائے وضو دھوتے ہوئے ان اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے تو جب وہ کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو منہ اور ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے اور آنکھوں سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر اور کانوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی نیکیوں میں مزید اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی صغیرہ گناہ جو نیکیوں کے اثر سے معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں آتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اب ان برائیوں سے مراد کبائر نہیں ہے، صغائر ہیں۔ کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، باقی جو اللہ چاہے اس کی مرضی۔ ان کبائر کے لیے اصول یہ ہے کہ توبہ کرنی ہوگی، اور جو اکبر الکبائر ہے یعنی سب سے کبیرہ گناہ ہے وہ شرک ہے، جس کے بارے میں اسی صورت میں سورہ نساء میں 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، آیت نمبر 48 میں اور آیت نمبر 116 میں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہ بات تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے ماں سوا جس قدر گناہ ہے تو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن اس سب کے ساتھ جو یہاں سمجھنے والی بات ہے، ہمارے یہاں مذہب کا مسخ شدہ جو پرورٹڈ تصور موجود ہے، اس میں ایک ایسا مذہبی مزاج ہمارے وجود میں آتا ہے کہ کبائر تو ہو رہے ہوتے ہیں، سود کھایا جا رہا ہے، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت ہو رہی ہوتی کہ داڑھی کیوں شرعی نہیں ہے، پائچہ ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے۔ تو قرآن مجید میں 3 جگہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے کام لو اور بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو۔ یعنی بات یہ ہے کہ نسبت اور تناسب پیش نظر رہنا چاہیے، سینس آف پروپورشن صحیح ہونا چاہیے۔ تو آیت نمبر 31 میں جو یہ آ رہا ہے کہ اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں کو بھی تم سے دور کر دیں گے۔
یعنی ہم تمہیں ان سے پاک صاف کرتے رہیں گے، تم جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے تمہاری برائیاں خود بخود دھلتی رہیں گی۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ میں۔ یعنی یہ مضمون سورہ شورى کی آیت نمبر 37 میں بھی آیا ہے، پھر سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں بھی آیا ہے، اور یہ بات واضح رہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم از کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں، اور یہ مضمون قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے، تو یہ مضمون بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب تھوڑی سی کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی ہم اور ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ یعنی کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں، اگر انسان ہمت کر کے ان سے بچ جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے ذریعے صغیرہ گناہوں کو ہم خود معاف کر دیں گے۔ اب اس میں کبیرہ گناہوں سے بچنے میں تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرنا ہے۔ جو شخص فرائض اور واجبات کو ادا کر لے گا تو وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اب اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے وضو اور نماز ادا کرتا رہے تو محض وضو یا نماز سے یا دوسرے اعمال صالحہ سے اس کے کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا، صرف صغیرہ گناہوں کا ہوگا۔ اور دوسری اس میں جو بعض پوائنٹس اہم ہیں کہ صغیرہ گناہ کو بے باکی اور بے پرواہی کے ساتھ کیا جائے، مسلسل کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اب اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں کہ جو لوگ نماز اور تسبیح کے ساتھ گناہ کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور یہ چیز بھی کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا۔ پھر ہمارے پاس صحیح حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ان کے اعمال بد نے۔ اب کبیرہ گناہ کی جو مختلف حدیث سے اور تشریحات میں جو اس کی ڈیفینیشن آئی ہے، یعنی جس گناہ پر قرآن میں کوئی شرعی حد یعنی سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہو، یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہوں، یا جس پر جہنم کی وعید آئی ہو، وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اور پھر وہی چیز بات کہ جو جرت اور بے باکی کے ساتھ صغیرہ گناہ کیا جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے یہ مختلف مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بتائی ہے، بعض جگہ 3، کہیں 6، کہیں 7۔ تو ہم اس کے لیے مختلف احادیث پڑھتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے ہیں میں ان سے تمہیں باخبر کرتا ہوں، وہ 3 ہیں: اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک یعنی ساجی ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔
حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. پھر پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا، تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا. پھر پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا. بدکاری خود ہی بڑا جرم ہے، اور پڑوسی کے اہل و عیال کی حفاظت بھی چونکہ اپنے اہل و عیال کی طرح انسان کے ذمہ لازم ہے، اس لیے یہ جرم دگنا ہو گیا. پھر احادیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دینے لگے؟ فرمایا ہاں، جو شخص کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دی ہوں، کیونکہ یہی اس کی گالیوں کا سبب بنتا ہے. پھر حدیث میں صحیح بخاری کی میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک، قتل ناحق، یتیم کا مال ناجائز طریقے پہ کھانا اور سود کی آمدنی کھانے اور میدان جہاد سے بھاگنے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا. پھر اس کے علاوہ دوسری روایات حدیث میں جو کبیرہ گناہوں کی فہرست ہے اس میں جھوٹی قسم کھانا، اپنی ضرورت سے زائد پانی کو روک رکھنا، دوسرے ضرورت والوں کو نہ دینا، جادو سیکھنا، جادو کا عمل کرنا، شراب پینا اکبر الکبائر ہے. اور فرمایا کہ شراب پینا ام الفواحش ہے، کیونکہ شراب میں مست ہو کر آدمی ہر برے سے برا کام کر سکتا ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر ایسے عیب لگائے جس سے اس کی آبرو ریزی ہوتی ہو. جی 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر بعض روایات میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس کے عذاب اور سزا سے بے فکر اور بے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے. پھر اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے چند آدمی جنت میں نہ جائیں گے جس میں شرابی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے بلا وجہ قطع تعلق کرنے والا، احسان جتلانے والا، جنات و شیاطین یا دوسرے ذرائع سے غیب کی خبریں بتانے والا، اور اس میں ایک اور جو بہت اہم ہے یعنی اپنے اہل و عیال کو بے حیائی سے نہ روکنے والا. اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں آج کل بہت نظر آتی. پھر مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی کے لیے قربان کرے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اس سے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 32 کے حوالے سے، اس میں جو ایک اہم انسانی معاشرے میں جو مسئلہ آتا ہے وہ اس کا ذکر ہے کہ انسانوں کے مابین فضیلت کا ذکر ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت،
کوئی صحیح سالم ہے، کسی کے اعضاء میں نقص ہے، کسی کا قد اونچا ہے تو کوئی ٹھگنے قد کا ہے، کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے۔ اب کوئی عورت اندر ہی اندر کڑتی رہے کہ مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا، تو اس کا کیا حاصل ہوگا؟ یا کوئی شخص اگر بدصورت ہے یا کسی بھی اعتبار سے کمتر ہے اور وہ دوسرے شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے، تو اب اس پر کوڑنے کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا ہے اس پر صبر اور شکر کرے۔ اللہ کا فضل کسی بھی پہلو سے ہو سکتا ہے، وہ ارادہ کرے کہ میں نیکی اور خیر کے کاموں میں بڑھ جاؤں، میں علم میں آگے بڑھ جاؤں۔ اس طرح انسان دوسری چیزوں سے ان چیزوں کی تلافی کر سکتا ہے جو اسے میسر نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ایک منفی نفسیات پروان چڑھتی رہے، انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا جائے، اندر ہی اندر کڑتے رہنے سے اس کی ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ذہنی الجھنوں، محرومیوں اور ناکامیوں کے احساسات کے تحت انسان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ اس سب کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ تعلیم دی ہے آیت نمبر 32 میں، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خلقی صفات کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے دوسروں کو دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ تو آدمی کی، انسان کی ذہنیت یہ جہاں کسی دوسرے کو اپنے مقابلے میں کسی حیثیت سے بڑا ہوا دیکھا بے چین ہو جائے، اس کے اندر حسد، رقابت، عداوت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ فضیلت کا میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت۔ اب یہ کہ اور کسی عورت کی مرد بننے کی یا مرد کی عورت بننے کی تمنا نیری حماقت ہے۔ البتہ دنیا میں قسمت آزمائی اور جد و جہد کے مواقع سب کے لیے موجود ہیں۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو وہ کمائیں گے۔ یعنی جہاں تک خیرات، حسنات، سیئات، منکرات کا معاملہ ہے، مرد و زن، مرد اور عورت میں بالکل مساوات ہے۔ مرد نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے، عورت نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے۔ عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل سکتی ہے۔ کروڑوں مرد ہوں گے جو قیامت کے دن حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کے مقام پر رشک کریں گے، ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ چنانچہ آدمی کا، انسان کا طرز عمل تسلیم اور رضا کا ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے مجھے دیا ہے اور جو کچھ اس نے مجھے عطا فرمایا ہے اس حوالے سے مجھے بہتر سے بہتر عمل کرنا ہے۔ میرا شاکلہ تو اللہ کی طرف سے ہے جسے میں تجاوز نہیں کر سکتا، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 میں آتا ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ۔ آپ کہہ دیجئے ہر شخص کام کرتا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق۔ اور پھر سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ پھر یہ جو آیت نمبر 32 ہے، اس میں بعض لوگوں نے یہ مطلب بھی نکالنے کی کوشش کی کہ عورتیں مال کما سکتی ہیں، تو یہاں پر بات یہ اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں پہ کسب کا لفظ معاشی جد و جہد اور معاشی کمائی کے لیے نہیں آیا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی کسب کا لفظ آیا ہے وہ نیکیاں اور برائیوں کے حوالے سے زیادہ تر مقامات پر آیا۔
تو कसब को दुनियावी कमाई के बारे में नहीं कहा जा सकता। जहां तक औरत की माशी जद्दोजहद का ताल्लुक है, एक खातून काम करती है, मुलाजमत करती है, उसमें कोई हराम पहलू नहीं है, शरीफाना जॉब है, सतर और हिजाब को भी मलूस रखती है, तो उसमें कोई हरज नहीं है। और जाहिर है जो भी कमाई होगी वो उसी की होगी, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होगा। तो इखलाकी सतह पर और इंसानी इज्जत और तकरीम के लिहाज से औरतें और मर्द बराबर हैं, लेकिन माशरती जिम्मेदारियों के हवाले से अल्लाह ताला ने जो तकसीम कार रखी है उसके एतबार से फर्क है। अगर औरत इस फर्क को कबूल करने पर तैयार ना हो, मफाहिमत पे रजामंद ना हो और कुड़ती रहे कि मैं तो मर्द के बराबर होने की कोशिश करूं, तो जाहिर है माशरे में फसाद और बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इसके हवाले से मैं आपको इसमें ये भी बताती चलूं कि हजरत उम्मे इसकी आयत की शान नुजूल में ये भी आता है कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि मर्द जहाद में हिस्सा लेते हैं, शहादत पाते हैं, हम औरतें इन फजीलत वाले कामों से महरूम हैं, हमारी मीरास भी मर्दों से निस्फ है। इस पर यह आयत नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने के फरमान का मतलब ये है कि मर्दों को अल्लाह ने जो जिस्मानी कुव्वत ताकत अपने हिकमत और इरादे के मुताबिक अता फरमाई है, जिसकी बुनियाद पर वो जहाद करते हैं और दीगर बैरूनी कामों में हिस्सा लेते हैं, ये अल्लाह का खास अतिया है। इसको देखते हुए औरतों को मर्दाना सलाहियतों के काम करने की आरजू नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की इताअत और नेकी के कामों में खूब हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इस मैदान में वो जो कुछ कमाएंगी मर्दों की तरह पूरा पूरा उन्हें सिला मिलेगा और अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करना चाहिए, क्योंकि मर्द और औरत के दरमियान इस्तेदाद, सलाहियत और कुव्वत कार का जो फर्क है वो तो कुदरत का एक अटल फैसला है जो महज आरजू से नहीं तब्दील हो सकता। तो इसमें अजमा क्या हुक्म क्या दिया कि और अल्लाह से उसका फजल तलब करो, यानी उससे उसके फजल की दुआ करो कि ए अल्लाह तूने इस मामले में मुझे कमतर रखा है, मुझे दूसरे मामलात के अंदर हिम्मत दे कि मैं तरक्की करूं। अल्लाह ताला जिस पहलू से मुनासिब समझेगा अपना फजल अता फरमाएगा, वो बहुत से लोगों को किसी और पहलू से नुमाया कर देता है। जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अब हमारे पास इसके बाद इस रुकू की आखिरी आयत रह गई, आयत नंबर 33। और हर एक के लिए हमने वारिस मुकर्रर कर दिए हैं और जो जो भी वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ें। अब इसमें वर्ड आता है मवाली का। मवाली मौला की जमा है। मौला के कई मानी है, दोस्त, आजाद करदा, गुलाम, चचा, जाद, पड़ोसी, लेकिन यहाँ इससे मुराद वरसा है। मतलब ये कि हर मर्द और औरत जो कुछ छोड़ जाएंगे उसके वारिस उनके माँ बाप और दीगर करीबी रिश्तेदार होंगे। तो इस हवाले से आगे इसमें आता है, और जिनके साथ तुम्हारे अहदो पैमान हो तो उनको उनका हिस्सा दे दो। यानी कानून विरासत की अहमियत देखिए कि अब यहाँ पर फिर एक मर्तबा इसका जिक्र फरमाया।
اب یہاں پر تقسیم وراثت کے حوالے سے ایک سوال یہ سامنے آیا کہ جن لوگوں کا آپس میں بھائی چارہ ہے، مواخات کا رشتہ ہے، یعنی مدینہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری اور مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، تو کیا ان کا بھی وراثت میں حصہ ہے؟ تو اس ضمن میں یہاں وضاحت کر دی گئی کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق ورثہ میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے، جن لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی، بھائی چارے کے عہد و پیمان ہیں، جو منہ بولے بھائی یا بیٹے ہیں، ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ البتہ اپنی زندگی میں اگر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ دینا چاہو دے سکتے ہو، اپنی وراثت میں بھی وصیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن جو قانون وراثت طے ہو گیا اس میں کسی ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے مقرر کر دیا۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اس میں یہ چیز واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے جو حصہ مقرر کر دیا ہے اب اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم عین حکمت اور عین عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ جس کو جس حال میں پیدا کیا، جس حال میں رکھا، وہی اس کی حکمت اور اس کا عدل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا اس کے لیے مفید ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔